1400 سال کی الٹی ذقن لگا کر چشمے تصور سے ایک مرد مجاہد کو دیکھو جو پہلو میں تلوار لٹکائے ساحل عرب پر کھڑا ہے اور عجم کی کل کائنات کو اپنی رائے کے مطابق چلانے کے لیے فکر مند ہے۔ خوفناک سمندر نے تیور چڑھا کر کہا، خدا کی نرم و نازک مخلوق، 7 سمندر پار جانا تو درکنار، تو میری آغوش بلا میں آنے کے بعد قیامت تک نہ ابھر سکے گا۔ دنیا میں رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے ہیں اور لک و دک صحرا موجود ہیں، کہاں کہاں سر ٹکراتا اور خاک چھانتا پھرے گا۔ جوان، بری بلی روٹی کما اور کھا، بیوی بیاہ اور بال بچوں کی فکر میں لگ جا۔ نوجوان نے جرأت شکن بل ماتھے پر ڈال لیے اور شمشیر کے قبضہ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ سمندر میری تلوار کی دار کے سامنے بے حقیقت حباب ہے اور پہاڑ بے کس تنکے کی مانند ہے، میری آہنی عزم کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکے گا۔ تاریخ عالم نے پکار کر کہا، تو سچا ہے۔ دنیا کو زیر و زبر کر دینے والے ان مجاہدوں کی اولاد کا حال ہندوستان میں دیکھو، لاہور اور لکھنؤ کے بازاروں کی سیر کرو۔ عجیب و غریب فیشن میں مبتلا ہے یہ نوجوان، جن کی سوچ اپنی ذات کے ظاہری روپ کے سنوارنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بڑے احتیاط سے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں مبادا رنگ رخ اڑ نہ جائے۔ کافروں کے چاق و چوبند جنگجوؤں کے مقابلے میں اپنے مدکوک اور مفلوج نوجوانوں کو دیکھو، کشمکش حیات میں یہ کتنے دن ٹھہر سکتے ہیں۔ پنجاب میں تلوار مل گئی مگر اسے پہلو میں لٹکانے والے نوجوان کہاں سے لائیں، جن کا فولادی جسم اور آہنی ارادہ ملک و ملت کی ذمہ داریاں اٹھا سکے۔ مسلمان والدین کو کس طرح سمجھایا جائے کہ فولادی جسم میں اکثر آہنی ارادہ چھپا ہوتا ہے، جن کی ٹانگیں اپنے جسم کا وزن اٹھا نہ سکیں وہ اوروں کے بوجھ کیا ہلکا کریں گے۔ مضبوط جسم اور بلند ارادوں کی اولاد پرورش کرو۔ جن افراد و قوم میں یہ 2 قابلیتیں پیدا ہو جائیں، ان کی شمشیریں تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ اسپین میں اپنی ترقی کی داستان قرطبہ کے کھنڈرات سے سن لو اور اسے ہندوستان کی شاہی عمارتوں کے در و دیوار پر کنندہ دیکھ لو۔ جو کل ہم سے پیچھے تھے آج آگے نکل گئے، جو آج پیچھے ہیں وہ بھی سعی و عمل سے آگے نکل سکتے ہیں۔ اٹھو، اس دارالعمل میں اٹھ کر مصیبتوں کا مقابلہ کرو۔ شاہان کابل کے خواہ کرم کے خوشا چینوں کی طرح نہ کرو کہ جب گھر کے سرمایہ کو پانی کی طرح بہا کر پائی پائی کے محتاج ہو گئے تو راولپنڈی کے بازار میں جوتے گانٹھنے بیٹھ گئے۔ اس کا کیا کیا جائے کہ مسلمان ہر پیشہ سے خود ہی شرم محسوس کرتا ہے، ہر کام میں ہمت ہارنے کی خو پیدا ہو گئی ہے۔ دنیا میں قلعے تو ہم نے کیا فتح کرنے ہیں، عزم کی کمی کے باعث دین اور دنیا دونوں کی دولت سے محروم ہیں۔ مسولین نے کل توپ کے دہانے پر کھڑے ہو کر تقریر کی تھی کہ ہماری قوم موسیقی اور مصوری کی استاد ہے، کتنا ہی عرصہ ہوا ہے اسے گزرے، اس لیے دنیا کی فتح انہی کی لونڈی غلام ہو گئی۔ اللہ اللہ میراثی اور مصور ظفر مندیوں کی عزم سے اٹھیں اور خدا کا سپاہی مسلمان غفلتوں کی نیند سوئے۔ موسیقی اور مصوری مسلمانوں کے لیے مکروہ اس لیے ہوئی مبادا خدا کا سپاہی فنون لطیفہ کی رنگین وادیوں میں بھٹک کر رہ جائے اور نغمہ و سرور میں محو ہو کر کشور کشائی کے فرض کو بھول جائے۔ چنانچہ جنگ کی شہنائی کا ساز و سماع قرار پایا اور میدان جنگ کا نقشہ مصوری تصور ہوا۔ کائنات کی رونق مسلمان آج کہاں ہے، نہ زینت بزم نہ ہنگامہ رزم۔ خدا کے سپاہی تو کن گوشوں میں پڑا، خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے۔ تلوار کو کمر سے لٹکا اور پھر کائنات کو دعوت عمل دے۔ مضبوط جسم بلند ارادوں کی تربیت گاہ ہے۔ آزادی کمزور قوم کی لونڈی نہیں بن سکتی۔ دنیا میں سربلندی چاہتے ہو تو اولاد کی صحت کا خیال رکھو، انہیں معشوق مزاج ہونے کی بجائے خدا کے سپاہی بناؤ۔